الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلامه المجيد والفرقانه الحميد إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج 22 جمادی الثانی جمعہ کا دن ایک عظیم صحابی کی وفات و رحلت کا دن ہے۔ 22 جمادی الثانی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا دن ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں تمام کے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے جس کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن بدلہ دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی ایک آیت میں اشارہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بتا رہے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دن جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو غار کے اندر کفار کے ایک آدمی ڈھونڈتا ہوا پہنچ گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق گھبرا گئے، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا اذ یقول کہہ دیجیے آپ لصاحبہ اپنے ساتھی سے اپنے دوست سے لا تحزن کہ وہ غم نہ کرے ان اللہ معنا اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی قرآن کریم بھی حضرت ابو بکر صدیق کی بڑائی، حضرت ابو بکر صدیق کی نبی علیہ السلام کے ساتھ دوستی کو بیان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال گزارنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب جب بندہ سیرت کی تاریخ کی کتابوں کو اٹھاتا ہے تو بندہ اس بات کو پڑھتا ہے کہ مردوں میں ایمان لانے والوں میں
سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو نبی علیہ السلام نے آپ کو صدیق کا لقب دے دیا۔ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق تجارت کی غرض سے اور تاجروں کے ساتھ دوسرے ملکوں کو جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رات کو سوئے تو آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے سورج اور چاند اتر کر آتے ہیں اور ان کی گود میں آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اس وقت کے ایک راہب کے پاس گئے اور ان سے تعبیر پوچھی تو وہ راہب کہنے لگا، آپ مکہ سے آئے ہیں، مکہ میں ایک آدمی اٹھے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، پہلے آپ ان کے نائب ہوں گے، پھر ان کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ اب جب بندہ تاریخ کی کتابوں کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جب ان کے پاس سچ آ گیا تو انہوں نے سچ کی بات کو مان لیا، ہدایت کو مان لیا، یہی لوگ متقین ہیں، یہی لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے ایسی جنات باغات کا دعویٰ وعدہ کیا جاتا ہے کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایک مسلمان حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے بارے میں پڑھتا ہے تو یوں ملتا ہے کتابوں میں نبی علیہ السلام کے یہ صحابی جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں، یہ انہیں فضیلت دلاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد بھی صحابی ہیں، آپ خود بھی صحابی، آپ کا بیٹا بھی نبی علیہ السلام کا صحابی ہے اور آپ کے پوتے بھی نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ جس صحابی کے پیچھے بھی ہم چلیں گے ہمیں ہدایت کا راستہ ضرور مل جائے گا۔ اب ایک مسلمان جب کتابوں کو اٹھاتا ہے، صحابہ کے دور کو پڑھتا ہے تو صحابہ کرام کے دور میں یوں ہوتا تھا، جب فضیلت کے باب کو کھولا جاتا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا نام آتا، پھر حضرت عمر فاروق کا نام آتا، پھر حضرت عثمان غنی کا نام آتا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا۔ یعنی اس دور سے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی صحابہ کی آپس کے درمیان جو ترتیب ہے وہ یہ ترتیب ہے کہ صحابہ اس طرح آپس میں فضیلت کے اعتبار سے ہیں۔ کتابوں میں یوں آتا ہے نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی، آپ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب جا رہے ہیں آپ کے ساتھ جانے والے ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر کمال کی بات یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق جب غار میں پہنچتے ہیں تو خود صفائی کرتے ہیں۔ یوں آتا ہے کتابوں میں آپ اپنی قمیض اتارتے ہیں، اسے پھاڑ کر اس سے سوراخوں کو بند کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عشق و محبت ہے، یہاں تک نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں حضرت اسماء، وہ کفار سے بچ کر کھانا لاتی ہیں غار میں،
اور حضرت ابوبکر صدیق اور نبی علیہ السلام دونوں کھا لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کی قربانیاں بھی اسی دین اسلام کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ لگتی رہی۔ ایک دن یوں آتا ہے کتابوں میں نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے، تو ہر ایک بندہ اپنی اپنی پسند بتا رہا ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی باری آئی تو وہ کہنے لگے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میری بیٹی ہو نبی علیہ السلام کے نکاح میں۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ اب ایک مسلمان جب حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کو پڑھتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق سارے صحابہ میں افضلیت کے اعتبار سے سب سے بڑے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے یوں کیا، نبی علیہ السلام کا جب کلمہ پڑھا آپ نے کھڑے ہو کر لوگوں کو کہا کہ یہ نبی علیہ السلام جو سچے نبی ہیں آپ بھی کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائیں۔ تو کفار آپ کو مارنے لگے۔ اب جب کفار مار رہے تھے تو آپ کس حالت میں پہنچ گئے کہ کفار نے سمجھا شاید کہ وہ مر گئے ہیں، لیکن جب وہ انہیں گھر میں لایا گیا، اب ان کی مرہم پٹی کی گئی، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق جب تھوڑے سے ہوش میں آئے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ابھی سلامت ہے یا انہیں بھی کوئی زخم پہنچا ہے؟ جب آپ کو بتایا گیا نبی علیہ السلام کی ذات سلامت ہے تو آپ نے قسم اٹھائی میں اس وقت تک کوئی کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں، یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا غم ہے۔ یہاں تک نہیں، بندہ سیرت کی کتابوں کو اٹھاتا ہے، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر آپ موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق 17 نمازیں آپ کا نائب ہو کر پڑھاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال کو نظر نہیں آئے، تو پھر یوں ہوا کہ حضرت بلال نے حضرت عمر فاروق کو نماز کے لیے کہا۔ اب حضرت فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمانے لگی، نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ اللہ کے رسول کو پسند ہے کہ ان صحابہ کو ابو بکر صدیق نماز پڑھائے۔ اب یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ نبی علیہ السلام اپنا خلیفہ اور نائب چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا، تو آپ نے نبی علیہ السلام کا نائب اور خلیفہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ کتابوں میں یوں آتا ہے آپ خلیفہ بنے تو ایک تو یہ کیا کہ ایک لشکر بھیجا ان لوگوں کے خلاف جو ختم نبوت کا انکار کرتے تھے، حضرت اسامہ کو بھیج دیا۔ ان لوگوں کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کیا جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ یوں آتا ہے کتابوں میں نبی علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو لوگ کہنے لگے اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے نہیں، اب جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ زکوٰۃ دیتا تھا میں ان سے اونٹ وصول کروں گا، جو اونٹ کی رسی زکوٰۃ دیتا تھا میں رسی وصول کروں گا۔ اب جب یہ سارے کام ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا وقت آیا تو آپ فرمانے لگے جب میں دنیا سے چلا جاؤں ایک کام تو یہ کیا جائے کہ مجھے میرے پرانے کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی آپ کے لیے نیا کفن لایا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے نہیں، نئے کپڑے تو زندہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ دوسرا فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں
میری زمین کو بیچ کر بیت المال میں تمام پیسے جمع کرائے جائیں۔ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ میں نے جو تنخواہ اور وظیفہ لیا تھا وہ تنخواہ اور وظیفہ واپس بیت المال میں چلا جائے۔ اب ایک بندہ جب آج کے دن 22 جمادی الثانی کا دن آتا ہے، اس دن کو جب بندے کو ملا تو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے آج کے دن حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا دن ہے، یہ نبی علیہ السلام کے خلیفے کی وفات کا دن ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے وہ صحابہ کرام کے ساتھ اپنی محبت ظاہر کرے۔ اور پھر ابو بکر صدیق تو وہ ہیں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق جب وفات پانے کے قریب ہوئے، آپ نے وصیت فرمائی جب میں مر جاؤں مجھے غسل دو، مجھے کفن دو، پھر میری چارپائی کو اٹھاؤ اور نبی علیہ السلام کی جو قبر ہے وہاں جو کوٹڑی ہے وہاں باہر رکھ دو، پھر نبی علیہ السلام کو آپ سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد کہو کہ اللہ کے رسول آپ کا محبوب آپ سے ملنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ اب سیرت نگار لکھتے ہیں ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر نبی علیہ السلام کے پاس سے سلام کا جواب نہ آئے، اس دروازے کی کنجی خود نہ کھلے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا، اگر وہاں وہ دروازہ خود کھل جائے تو مجھے نبی علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دینا۔ اب سارے صحابہ کرام ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ پڑھایا گیا، جب آپ کو نبی علیہ السلام کی قبر کی اس کوٹڑی کے باہر رکھا گیا، صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کا دوست آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، تو نبی علیہ السلام کی طرف سے جواب بھی ملا اور دروازے کی کنڈی بھی خود کھل گئی۔ مسلمانوں کو کیا تعلیم دی جا رہی تھی کہ ایک مسلمان کا نظریہ یہ ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اپنے روضہ مبارکہ کے اندر زندہ اور سلامت ہیں۔ یہ ایک مسلمان کو نظریہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے دیا۔ اب ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے جب یہ بات 22 جمادی الثانی کا دن آئے، حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا دن آئے، تو مسلمان اس دن زیادہ سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ کرے، صحابہ کرام کا تذکرہ کرے۔ اب یہ تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ بتانا چاہتا ہے دنیا کو ہم نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن ہم صحابہ کرام کی عزت و اکرام کرنے کے بعد ہر ایک کو جنتی سمجھتے ہیں، ہر ایک کے پیچھے چلنا اپنی جنت کا راستہ ہموار کرنا سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے کسی صحابی کے پیچھے چلا، جس ایک کے پیچھے چلا وہ ہدایت پا جائے گا۔ آج ایک مسلمان چاہتا ہے میں ابو بکر صدیق والا راستہ اپنا لوں، تو اب جب وہ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کو اپناتا ہے تو وہ سمجھ لے وہ دنیا میں جنتی ہے، اس کے آخرت کے حساب آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔